السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنائیے بھائی، کیسے حال احوال ہیں؟ اللہ کرے آپ سب خیریت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل میں ہوں۔ تو آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ دھیرے دھیرے ہم چل رہے ہیں، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ ہمتیں قبول فرمائے۔ آج آیت نمبر 176 ہے آل عمران کی۔ تو الحمدللہ اب ہم نصف سے آگے چل رہے ہیں۔ اللہ ہمتیں دے۔ ولا یحزنک الذین، اور نہ غم میں ڈالنے تجھے، کا مطلب تیرا تیری اور پھر تجھے بھی، الذین وہ لوگ، جو سارعون جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں، انہم بے شک وہ، لن یضروا اللہ شیئا، لن ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، ضرر نقصان پہنچائیں گے اللہ کو شیئن کچھ بھی۔ وہ لوگ تجھے غم میں نہ ڈال دیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل، کہ نہ رکھے، لہم ان کے لیے، حظاً کوئی حصہ، فی الآخرۃ آخرت میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اللہ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اور ان کا آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی ان کے لیے کوئی درجات نہیں ہیں، کوئی جنتیں نہیں ہیں، اور الٹا کیا ہے، بہت بڑا عذاب عظیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اشترا خریدا، کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے، لن یضر اللہ، ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے اللہ کو، شیئن کچھ بھی، ولہم اور ان کے لیے ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ علیم، الف سے جو علیم ہوتا ہے یہ دردناک ہے، اور عین سے جو علیم ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے علم، وہ علم سے لفظ ہے، علم والا، جاننے والا بھی کہیں گے، علم والا بھی کہیں گے۔ ولا یحسبن الذین، تو اگر کوئی بچوں کا نام رکھے نا تو عین سے علیم کے ساتھ رکھنا ہے۔ ولا یحسبن الذین، اور ہرگز گمان نہ کریں الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انما کہ جو، نملی لہم، مہلت دیں ہم انہیں، ہم مہلت دے رہے ہیں، نملی لہم، انہیں مہلت دے رہے ہیں، خیرون، وہ بہتر ہے، لانفسہم، ان کی جانوں کے لیے، انما اس کے سوا کچھ نہیں، نملی لہم، ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، لیزدادوا، تاکہ وہ بڑھ جائیں، اسماً گناہ میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ ما کانا، نہیں ہے کبھی، اللہ لیجزر، کہ چھوڑ دے، مومنین کو، ایمان والوں کو، اللہ ما، اس حال پر کہ، انتم تم اس پر ہو، علیہ اس پر ہو، حتی یہاں تک کہ، یمیزہ جدا کر دے، خبیثہ ناپاک کو، من الطیب پاک سے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایسے ہی چھوڑ دے لوگوں کو، اللہ ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دے گا۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے کبھی اللہ، لیطلعکم، کہ تمہیں مطلع کرے، یعنی تمہیں بتائے، علی الغیب، غیب پر، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یجتبی، چن لیتا ہے، اجتبا سے لفظ ہے جی، من رسلی، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، فآمنوا، سو تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور ڈرتے رہو، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے، اجر عظیم، بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ اللہ جس کو چاہے چن لے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ رسول بنا دے، نبی بنا دے، اور عوام الناس کا کیا کام ہے، ایمان لائیں اس کے اوپر، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ تو جو لوگ یہ کام کریں گے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں گے،
اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے اور ڈرتے بھی رہیں، تب تک وہ تقوی جو ہے وہ پہلے شرط ہے، صرف ایمان لے آنا شرط نہیں ہے، تقوی بھی ساتھ ہے۔ زندگی جو ہے وہ اللہ سے ڈر ڈر کے ہی گزارنی ہے۔ تو یہ کام کرو گے تو بہت بڑا اجر عظیم اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز گمان نہ کریں الذین وہ لوگ جو یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما اس میں آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، من فضل اپنے فضل سے، ہوا کہ وہ خیرن بہت اچھا ہے، لہم ان کے لیے، بل ہوا شر یہ تو بہت ہی برا ہے، لہم ان کے لیے۔ مال دیا تو خرچ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ جو ہم بخیلی کر کے بڑے خوش ہوں کہ ہمارے پاس بہت مال ہے، تو کہتے ہیں جی اچھا ہے، یعنی ہم اپنی دنیا کے کاروبار میں لگائیں، کاموں میں لگائیں، اور اللہ کے راستے میں دے دیا 150 کا بھی، جس طرح آج کل لوگ کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو بہت ہی برا ہے ان کے لیے۔ سَيُطَوَّقُونَ ان قریب وہ توقع توق سے لفظ ہے، توق پہنائے جائیں گے، ما اس کا بخلو بھی جس کے اوپر انہوں نے بخل کیا، یعنی اس مال کے ساتھ ان کو توق پہنائے جائیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض میراث آسمانوں اور زمین کی، واللہ اور اللہ بما اسے تعملون خبیر جو تو کچھ تم کرتے ہو ساری خبر رکھنے والا ہے، پوری پوری، خبیر کا مطلب پوری پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اچھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں پر بے حد شفقت کرنے والے اور مہربان تھے، اس لیے کفار کی بے روی آپ پر گراں گزرتی تھی، وہ جوں کفر کی جانب بڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمزدہ ہوتا تھا، اس لیے جناب باری تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روکتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ حکمت الہیہ ہے، ان کا کفر آپ کو یا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ لوگ اپنا اخروی حصہ برباد کرتے ہیں اور اپنے لیے بہت بڑے عذابوں کو تیار کر رہے ہیں، ان کی مخالفت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا، آپ ان پر غم نہ کریں۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ہاں کا یہ بھی مقررہ کردہ قاعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان کو کفر سے بدل ڈالیں تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑتے، بلکہ وہ بھی اپنے نقصان کرتے ہیں اور اپنے لیے دردناک عذاب مہیا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کافروں کا اللہ کی مہلت دینے پر اطرانہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحسبون انما نمدہم، یعنی کیا کفار کا یہ گمان ہے کہ ان کے مال و اولاد کی زیادتی ہماری طرف سے ان کی خیریت کی دلیل ہے؟ نہیں، بلکہ وہ بے شعور ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ان کے پاس مال بڑا، ان کی اولاد بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے اوپر بڑے خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیریت ہے۔ اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ، مجھے اور اس بات کے جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے، یعنی تم چھوڑو ان لوگوں کو، اتنی ان کی فکر نہ کرو، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ پکڑیں گے کہ علم بھی نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں جس سورۃ توبہ کے اندر ہے وَلَا تُجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، یعنی ان کے مال اور اولاد سے کہیں تم دھوکے نہ پڑ جانا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے باعث دنیا میں بھی عذاب کرنا چاہتا ہے اور کفر پر ہی ان کی جان جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ طے شدہ ایک کام ہے، امر ہے کہ بعض احکام اور بعض امتحانات سے اللہ جانچ لے گا اور ظاہر کر دے گا کہ اس کا دوست کون ہے اور اس کا دشمن کون ہے۔ مومن اور صابر اور منافق اور فاجر بالکل الگ الگ ہو جائیں گے اور صاف نظر آنے لگیں گے۔ اس سے مراد احد کی جنگ کا دن ہے جس میں ایمانداروں پر صبر و استقامت اور پختگی اور توکل، فرما برداری اور طاعت شاری، اور منافقین کی بے صبری اور مخالفت اور ان کی انکار اور ان کی خیانت صاف ظاہر ہو گئی۔ غرض جہاد کا حکم، ہجرت کا حکم، دونوں گویا ایک آزمائش تھی جس نے بھلے برے میں تمیز کر دی۔ یہ دونوں کام کتنے مشکل ہیں، جہاد اور ہجرت۔ وہاں جان کا سودا ہو رہا ہے اور جہاں سارے مال کا سودا ہو رہا ہے، صرف مال کا ہی نہیں، کاروبار کا بھی۔ اب دیکھیں کہ جہاں بھی ہے نا، ایک جگہ سے جب اٹھ کے دوسری جگہ بلا وجہ چلے جائیں، بلا وجہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی اٹھ کے چلے جائیں، پہلے وہاں کوئی کاروبار کی سیٹنگ نہ ہو، کوئی معاش کی سیٹنگ نہ ہو، تو کتنے مسائل ایسے لوگوں کو پیش آتے ہیں۔ جس طرح یہ آج کل کے سیلاب زدگان ہیں تو ان کو مسائل کیسے پیش آتے ہیں۔
تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ چھوڑو، یہ ہے جہاد کے لیے نکلو، ہجرت کے لیے نکلو. تو ہجرت کے لیے جب نکلے تھے تو آپ کو پتا ہے تو وہ چوری چھپی نکلے تھے، وہ ان کو نکلنے تو نہیں دیتے تھے، ہر چیز ادھر ہی رہ گئی، ہر چیز کے اوپر انہوں نے مشرکین مکہ نے قبضہ کر لیا. تو یہ دونوں کام اتنے بہت اہم ہیں، اتنے بہت بڑے ہیں، جتنے بڑے تھے جتنے اہم بھی تھے اسلام کے لیے. اور پھر اور اس کے اندر کیا تھا، اور ان کے اندر ایمان کا نکھار تھا، ایک بہت بڑی مسلمانوں کے اوپر آزمائش تھی. اچھا، حضرت صدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ذرا بتائیں ہم میں سے سچا مومن کون ہے اور کون نہیں. اور اس پر بھی یہ آیت اتری کہ پتہ چل جائے کہ سچا مومن کون ہے، وہ خود ہی پتہ چلے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم غیب کو تم نہیں جان سکتے. ہاں، وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ مومن اور منافق میں صاف تمیز ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے پسندیدہ کر لیتا ہے. جیسے فرمان ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد، اللہ عالم الغیب ہے پس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس رسول کو پسند کر لے. اس کے بھی آگے پیچھے نگہبان فرشتوں کو چلاتا رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ پھر فرمایا اللہ پر اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، یعنی اطاعت کرو، شریعت کے پابند رہو، یاد رکھو ایمان اور تقوی میں تمہارے لیے اجر عظیم ہے. اچھا، اس کے بعد یہ بخل کی بات ہو رہی ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ کہ بخیل شخص اپنے مال کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، وہ تو اس کے لیے سخت خطرناک چیز ہے. دین میں تو معیوب ہے ہی، لیکن بسا اوقات دنوی طور پر بھی اس کا انجام اور نتیجہ ایسا ہی ہوتا ہے. حکم ہے کہ بخیل کے مال کا قیامت کے دن اسے توق ڈالا جائے گا. صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جسے اللہ مال دے اور اس کی وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بن کر جس کی آنکھوں پر 2 نشان ہوں گے توق کی طرح اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کی بانچھوں کو چیرتا رہے گا اور کہتا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پھر آپ نے اسی آیت ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ اسی آیت کی تلاوت فرمائیں. استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے، ابو یعلا میں. کتنی موتا امام مالک ہیں، کتنی حدیثوں کے اندر یہ حدیث ہے. کبھی قرآن کو پڑھ کر یہ دل نے ڈولا لوگوں کا. بڑے بڑے مال والے میں نے لوگ دیکھے، جتنا مال ان کے پاس اتنے ہی بخیل، جتنا مال اتنے ہی بخیل، اور انکم ان کی لاکھوں کے حساب سے ماہانہ کئی لاکھ ہے. اور جب اللہ کے راستے میں دیا تو 150. استغفر اللہ. دل کھل ہی نہیں رہا، خرچے بھی نہیں ہیں. اور کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں ان کی اولاد بھی نہیں ہے، یعنی اگر خرچہ کرنا ہے تو چلو اولاد ہے اس کے اوپر کرنا ہے. کسی کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ شادیاں کرنی ہیں، تعلیمی اخراجات ہیں، وہ بھی کچھ نہیں ہے. مال اکٹھا کر کے نہ کپڑے اچھے ہیں، نہ کھانا اچھا ہے، نہ بس. استغفر اللہ. تو دل کب پھرتا ہے بندے کا، کب دل اللہ کی یاد میں لگتا ہے، کب اللہ کے حکموں کے اوپر ہم عمل کریں گے؟ جب قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے. کتنے ہی وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کی ایک آیت کا بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے، اور صبح شام اس کو پڑھ کے وہ گن کے اتنے رکھے ہوئے ہیں کہ میں نے زندگی میں اتنے قرآن پڑھے ہیں اور حقیقت میں ایک بھی نہیں پڑھا. تو یہ مال جمع کرنے والوں کے لیے یہ کتنی وعید والی چیز ہے اور کتنا یہ دل کو خوف دیتی ہے یہ آیت. مسند احمد کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ بھاگتا پھرے گا اور وہ سانپ اس کے پیچھے دوڑے گا، پھر اسے پکڑ کر توق کی طرح لپٹ جائے گا اور کاٹتا رہے گا. توق کی طرح یعنی وہ سورۃ یاسین کے اندر بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ اس طرح کا شکنجا جو گلے میں فٹ کر دیا جائے اور گردن ادھر ادھر ہلے نہیں، اس کو کہتے ہیں توق. ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ کر مرے وہ خزانہ ایک کوڑے سانپ کی صورت میں
جس کی 2 آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے، اس کے پیچھے دوڑے گا اور جب بھاگے گا اور کہے گا تو کون ہے، یہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو اپنے پیچھے چھوڑ کر مرا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے پکڑ لے گا اور اس کا ہاتھ چبا جائے گا، پھر باقی جسم بھی۔ استغفر اللہ، اس کی سند بھی جید ہے اور بھی کئی یہ حدیثوں میں ہے۔ اچھا، طبرانی کی ایک حدیث میں جو شخص اپنے آقا کے پاس جا کر اسے اپنی حاجت طلب کرے اور وہ باوجود گنجائش ہونے کے نہ دے، اس کے لیے قیامت کے دن زہریلا اژدہا فن سے پھنکارتا ہوا بلایا جائے گا۔ تو آقا سے مراد یہاں کیا ہے؟ پہلے تو آقا سے مراد یہ ہوگی کہ گھر کا ایک بڑا فرد، اور اس کے بعد پھر باقی آقا ہوں گے۔ تو کتنے اس طرح کے میں نے باپ دیکھے ہیں جو گھر کی اولادوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے اور باہر ان کے صدقہ خیرات چل رہے ہیں۔ اپنی اولادوں کو کبھی نہ دیں، لوگوں کو صدقہ خیرات کریں گے تو ایسے صدقے خیرات پھر قبول بھی نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے تم گھر کے اندر صدقہ کرو، بیوی کے اوپر کرو، بچوں کے اوپر کرو، اولاد کے اوپر کرو، اپنے آپ اوپر کرو، اپنی صحت طبیعت کا خیال رکھو۔ مال کے ہونے کے باوجود بھی نہیں دینا، اور پھر اس طرح کے پیرنٹس دیکھیں، پھر جب بڑھاپا آ گیا تو اولادیں کو جب کوئی دیا نہیں کچھ، اولادیں باہر نکل گئی، اپنی محنت مزدوری کر کے اپنا گزار وقت کیا، اور جب پھر بڑھاپا آ گیا تو پھر بیٹھا رہا، مائی ہے یا باپ ہے یا دونوں ہیں یا ایک ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جانتا نہیں، کوئی سنبھالتا نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں بھی یہ معاشرے کے اندر کتنی ہی زیادہ عام ہیں۔ تو وہ مال کو کیا کرنا ہے اگر اولاد کو نہیں دینا؟ اگر آپ کے پاس مال ہے، بچے مزدوریاں کرتے پھرتے ہیں، جب بچوں کا کوئی کاروبار نہیں ہے، آپ نے مال کو اکٹھا کر کے بینک کے اندر رکھا ہوا ہے، اپنی اولادوں کو دیں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ زہریلا اژدہا پھن سے پھنکارتا ہوا بلایا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو رشتہ دار محتاج اپنے مالدار رشتہ دار سے سوال کرے اور یہ اسے نہ دے، اس کی سزا یہ ہوگی، اور وہ سانپ اس کے گلے کا ہار بھی بن جائے گا۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ رشتہ داروں کو بھی کچھ نہ کچھ، اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہو نا تو رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ دے دینے چاہیے، فی سبیل اللہ دے دیا کریں۔ ایک تو ان کے دل سے کوئی بغض کو حسد پڑے رہے گا، اور دوسرا اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور تیسری یہ چیز کہ صدقہ خیرات جو ہے وہ پھر اپنے رشتہ داروں میں اس کا زیادہ اجر ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایسے اڑاتے پھریں اور جو اپنے ہیں وہ دیکھتے رہیں کہ دیکھو میں اپنا تھا مجھے نہیں دیا، تو اس کا بھی خیال رکھا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی میراث کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس نے جو تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے اس کے نام پر خرچ کرو، تمام کاموں کا لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، سخاوت کرو تاکہ اس دن کام آئے، اور خیال رکھو کہ تمہاری نیتوں اور تمہاری دلی ارادوں اور کل اعمال سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ کافی ساری آیات تھی، تو ان کا ایک ہی تھا کنٹیکسٹ۔ میں نے کہا کہ ان کو جو ان کا ایک ہی ہوتا ہے پھر ان کو نا ایک ہی دفعہ ان کی تشریح ہو جائے، کیونکہ تشریح ایک ہی جیسی تو ہوتی ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے وہ۔ لقد سمع اللہ، جی کہیں چلا گیا سب کو، جی لقد بشک، یقینا، لا بلا شبہ، یقینا ضرور، سمع اللہ، اللہ نے سن لی، قول اللہ زینا، ان لوگوں کی بات، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ کہ بے شک اللہ فقیر فقیر ہے، و نحن، اور ہم، اغنیاء غنی ہیں۔ نحن ہم جمع کے لیے کا استعمال ہوتا ہے۔ سنکتب، سین جو ہے ضرور کے لیے، اور جو نکتب لفظ ہے نون جو ہے یہ بھی جمع کے لیے اور سین ضرور کے لیے، اور لفظ ہوتا ہے کاتبہ، لکھا۔ تو سنکتب، ہم ضرور لکھیں گے، یعنی شرطیہ بات ہے یہ سین ہوتی ہے شرطیہ، جان قریب، جب بھی اس کے معنی میں آ جائے گا پھر کئی جگہ، تو ضرور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ضرور لکھیں گے ان کی بات کو، جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ جو ہے فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ما قالو، جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء، اور ان کا قتل کرنا بھی نبیوں کو، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، ونقول، اور ہم کہیں گے، ذوقوا، چکھو، عذاب الحریق، عذاب جلنے کا۔ اب دیکھیں کہ جہاں
صدقہ خیرات کی بات ہوتے ہوتے اب یہ بات جہاں تک آ گئی ہے کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہو گیا، یعنی کہ اللہ نے فرمایا نا کہ کر دے حسنہ دو اللہ کو تو اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر دے گا، تو یہ جو اللہ کے باغی لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کا رب مسلمانوں کا فقیر ہو گیا، غریب ہو گیا، استغفر اللہ توب الیہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور لکھ لیں گے، یعنی یہ نہیں کہ لکھ لیں گے، اب دیکھیں شرط یا بات ضرور لکھیں گے جنہوں نے کہا ہے کہ یہ الفاظ، اور دوسری ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ صرف ایک لفظ نہیں کہا، انبیاء کو بھی قتل کیا ہے انہوں نے۔ ان کو جلنے کا عذاب، حریق جلنے کا عذاب، تو عذاب جو ہے نا جہنم کے یہ کئی طرح کے ہیں، کوئی جلنے کا عذاب ہے اور کوئی ڈوبنے کا عذاب ہے۔ اگر کسی نے زہر کھا کے کوئی مرا ہے، خودکشی کی، تو وہ زہر ہی کھاتا رہے گا، کسی آلے کے ساتھ اپنے آپ قتل کیا تو آلہ مارتا رہے گا۔ اس طریقے سے جو سود خوروں کا جو ہم نے پڑھا ہے پیچھے کہ ان کے کوٹھے کوٹھے جتنے پیٹ ہوں گے اور ان میں سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہوں گے، اور وہ جو علماء کرام لوگوں کو غلط باتیں سناتے تھے ان کی زبانیں، ان کی باچھیں جو ہیں وہ چیری جا رہی ہوں گی۔ تو یہ عذاب ایک طرح کا نہیں ہوگا، عذاب کئی طرح کے ہوں گے، استغفر اللہ۔ تو اب جہاں ان لوگوں کو جلنے کا عذاب کا کہا گیا ہے، ذالکہ یہ اس وجہ سے ہے، قدامت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّا اور یہ کہ ان اللہ کہ اللہ لیسا نہیں ہے، بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِیدِ کہ ہرگز کچھ بھی ظلم کرنے والا، عبید عبید بندوں کے اوپر، عبد کی جمع پھر ہوگی، عبید بندوں کے اوپر، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بھیجا ہے آگے ظلم اپنے لیے۔ اللہ زینہ اور ان لوگوں کی بات سن لی اللہ نے جنہوں نے کہا ان اللہ کہ بے شک اللہ نے عہدہ تاکیدی حکم دیا ہمیں، عہد کیا، عہد کا مطلب تاکیدی حکم کہ یہ کام ضرور کرنا ہے، تاکید ہوتی ہے نا اس کے اندر، عہد کے اندر ہم کسی سے عہد لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ضرور کرنا ہے۔ الینا ہمیں اللہ نومینا کہ ہم نہ یقین کریں لرسول کسی رسول کا، حتیٰ یہاں تک کہ یاتینا وہ لائے ہمارے پاس بھی قربان ایسی قربانی تاکلہ النار کھائے اس کو آگ۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کو کس نے کہا ہے کہ کسی نبی کے اوپر یقین نہیں کرنا جہاں تک کہ کوئی نبی اس طرح کی نشانی نہ لے آئے۔ کل کہہ دے قد بلا شبہ جاءکم آئے تمہارے پاس رسول بہت سے رسول من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات واضح دلیلیں لے کر، وبالذی اور وہ چیز لے کر جو قلتم تم نے کہی، فالما تو کیوں قتلتموہم تم نے انہیں قتل کیا، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ جو واضح دلیلیں لے کے آئے تھے ان کو پھر کیوں قتل کیا تھا؟ فَإِن پھر اگر کذبوا کا وہ تجھے جھٹلا دیں، فقد تو یقیناً کذبا جھٹلائے گئے، رسول بہت سے رسول من قبل کا اس سے پہلے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات دیکھا تھا کہ کچھ انبیاء کے ساتھ ایک لوگ تھے یا دو تھے یا کچھ گنتی کے تھے، اور کچھ انبیاء کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ جھٹلایا لوگوں نے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر دو ہی بیٹیاں ان کی مان لائی، جھٹلایا لوگوں نے، ماننا ہی نہیں۔ اور تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تجھ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، یہ نہیں کہ یہ تمہارے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ جاؤ جو لے کر آئے تھے بالبینات واضح دلیلیں، والزبر اور صحیفے جتنے بھی صحیفے پہلے گزر چکے ہیں، ہماری کتاب بالمنیر اور کتاب روشن، منیر یہ منور سے لفظ جانی وہ کتاب جو روشن دلائل رکھنے والی منور کتاب لے کے آئے۔ اچھا اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور وہ اسے زیادہ در زیادہ کر کے دے اللہ تعالیٰ اسے، تو یہود کہنے لگے کہ اے نبی تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے اور اپنے بندوں سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ تو
ان کے اوپر یہ آیت اتری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ، سن لی ہے اللہ تعالیٰ نے بات تمہاری، جس نے اس طریقے سے الفاظ بولے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب کی خبر بھی دے رہے ہیں، ان کا یہ قول اور ساتھ ہی اس جیسا ان کا بڑا گناہ یعنی قتل انبیاء، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ان کو یاد کروا دیا۔ ہم نے ان کے نامہ والے میں لکھ لیا ہے، ایک طرف ان کا جناب باری تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کرنا، دوسری جانب نبیوں کو مار ڈالنا، ان کاموں کی وجہ سے انہیں سخت تر سزا ملے گی۔ ان کو ہم کہیں گے جلنے کے والے عذاب کا ذائقہ چکھو، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے پہلے کے جو تم نے کرتوت کیے ہیں ان کا یہ بدلہ ہے۔ یہ کہہ کر انہیں ذلیل و رسوا کن عذاب پر عذاب ہوں گے۔ یہ سراسر عدل و انصاف ہے، اور ظاہر ہے کہ مالک اپنے غلاموں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوتا۔ پھر ان کو ان کے اس خیال میں جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے جو کہتے تھے کہ آسمانی کتابیں جو پہلے نازل ہوئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمیں یہ معجزہ نہ دکھائے کہ اس کی امت میں سے جو شخص قربانی کرے اور اس کی قربانی کو کھا جانے کے لیے آسمان سے قدرتی آگ آئے اور کھا جائے، ان کے اس قول کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ پھر اس معجزے والے پیغمبروں کو جو اپنے ساتھ دلائل اور براہین لے کر آئے تھے تم نے کیوں مار ڈالا؟ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی معجزہ دے رکھا تھا کہ ہر ایک قبول شدہ قربانی کو آسمانی آگ کھا جاتی تھی، لیکن تم نے انہیں بھی سچا نہ جانا، ان کی بھی مخالفت و دشمنی کی، بلکہ انہیں قتل کر ڈالا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ تمہیں تمہاری اپنی بات کا بھی پاس و لحاظ نہیں، لہذا تم حق کے ساتھی ہو، نہ کسی نبی کے ماننے والے ہو، یقیناً تم جھوٹے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ ان کے جھٹلانے سے آپ تنگ دل اور غمناک نہ ہوں، اگلے اولو العزم پیغمبروں کے واقعات کو اپنے لیے باعث تسلی بنائیں کہ وہ بھی باوجود دلیلیں ظاہر کر دینے کے اور باوجود اپنی حقانیت کو بخوبی واضح کر دینے کے پھر بھی جھٹلائے گئے۔ زبر سے مراد آسمانی کتابیں ہیں جو ان صحیفوں کی طرح آسمان سے آئیں اور رسولوں پر اتاری گئی تھی، اور منیر سے مراد ہے واضح اور جلی حروف میں اور روشن اور چمکیلی باتیں، روشن باتیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے، ہر جان نے ذائقہ موت کا چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ توفونا، وفا سے لفظ ہے، تم پورے دیے جاؤ گے، اجورکم، اجر کی جمع ہے اجور، اپنے اجر یوم القیامت، قیامت کے دن۔ فمن، پھر جو شخص زحزحا، دور کر دیا گیا، عن النار، آگ سے، وادخلا، اور داخل کر دیا گیا، جنت میں، فقط فاز، تو بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اب کامیابی کی دلیل جہاں کیا ہے کہ جو آگ سے دور کر دیا گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب۔ ہم دنیا کے اندر کس چیز کو کامیابی کی دلیل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ فلاں کے پاس گھر عالی شان ہے، اس بندے کی کامیاب زندگی رہی، فلاں کے پاس گاڑی تھی، فلاں کے پاس اتنا جو کاروبار تھا، اس کے پاس بینک بیلنس تھا اور اس کی زندگی خوشحال گزر رہی تھی، اور فلاں اور فلاں اور فلاں، فلاں کے پاس تعلیم، فلاں کے پاس فلاں ڈگری، فلاں کی عزت، فلاں کا عہدہ۔ تو ہم اس طرح کی چیزوں کو کتنی کامیابی سمجھتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اب دیکھیں، اب اس چیز کو دیکھ لیں ہم کہ دنیا کے اندر جو کامیاب ہیں وہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر بھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آخرت کیا ہے اور ہم کس لیے دنیا کے اندر آئے، ہمارا انجام کیا ہونا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اور دنیا کے بڑے بڑے عہدے ہیں ان کے پاس، اور ماشاءاللہ یہ اسلامی ملکوں کے حکمرانوں نے بیڑا غرق کیا ہے ان کا۔ حکمران اس طرح کے آگے جن کے اندر دین ہی نہیں تھا، اور انہوں نے آ کے اپنی مرضیاں کرنا شروع کر دی۔ مجھے بڑا یاد ہے، میں انٹرویو سن رہی تھی، یوں ہی نا جو اسکولوں کے اندر قرآن کی تعلیم لازمی ہوئی اور کہا کہ بچوں کو دعائیں سکھائی جائیں، کھانا کھانے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، واش روم میں جانے کی دعا، تو اس طرح کی جو بنیادی دعائیں بچے کو سکھائی جائیں۔ تو کوئی بڑے عہدے دار تھے، وہ انٹرویو دے رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم کوئی عربی ہیں جو ہم نے عربی کے اندر دعائیں یاد کرنی ہیں، ہم نے کوئی عربی بولنی ہے جو ہم نے قرآن کا عبور حاصل کرنا ہے۔ اب بچوں کے اوپر تو بوجھ بنا کے رکھ دیں گے، اور بچے کیوں کیا کچھ یاد کریں گے، اور یہ تو ظلم ہے سراسر بچوں کے ساتھ، یہ تو زیادتی ہے، یہ تو فلاں ہے۔
اور اس صاحب کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی اس چیز کے ساتھ کہ اسلامی باتیں کیوں بچوں کو سکھائی جائیں۔ اب دیکھیں کہ یہ باتیں جو ہیں ہم سیکھتے ہیں، دعائیں ہیں عربی کے اندر، انہی باتوں کے ساتھ ہی تو ہم مسلمان بنیں گے۔ اگر ان کو نہ سیکھا تو پھر تو ہم مسلمان ہی نہیں۔ تو کتنی یہ پست ذہنیت ہے۔ تو جب ملک کے اندر اعلیٰ عہدوں کے اوپر اس طرح کے لوگ ہوں گے تو کہاں سے اسلام آئے گا؟ اور پھر کیا یہ دنیا کے کامیاب لوگ آخرت میں بھی کامیاب ہیں؟ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے وعظوں کے اندر کہ جو بچی بچہ، جو عورت، جو مرد قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو وہ مت سمجھے دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی امیر ہے۔ وہ سب سے زیادہ امیر ہے، بہت زیادہ دولت کے خزانے ہیں اس کے پاس، اتنے خزانے اس کے پاس ہیں حد و حساب ہی نہیں۔ اور آپ کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، ایسا نہیں کہنا آپ نے کبھی بھی۔ جو بھی اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے اب وہ اپنی جنتوں تو بنا رہا ہے کہ نہیں اللہ کے ہاں؟ اور جنتوں کی قیمت کتنی ہے؟ جنتوں کا کب پڑھا نا، ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی پیچھے جنتوں کا اتنا زیادہ ذکر نہیں گزرا، انشاءاللہ آگے آئے گا اور زیادہ بھی۔ اب اس کے اندر ہر چیز سونے کی، اس کے اندر وہ جو پلنگ ہیں، جو سحریاں ہیں وہ سونے کی، درختوں کی شاخیں، ٹہنیاں وہ اتنی اتنی پیاری، اور برتن سونے کے اور تھال سونے کے، اور یہاں تک کہ سر میں بالوں میں کرنے والی کنگھیاں بھی سونے کی ہیں، اور ایک جنت سونے کی اور ایک جنت چاندی کی ہیں۔ کتنا ہی پیاری جنتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر اگر کوئی جتنے بھی لاکھ مہینے کی تنخواہ لینے والا، جتنے بھی لاکھ ایک مہینے کے اندر کمانے والا ہے، تو جب دنیا سے جائے گا تو یہ ادھر ہی سارا کچھ رہ جائے گا۔ اور جتنی کسی کی زیادہ انکم ہوتی ہے اتنی ہی وہ زیادہ فضول خرچیاں کرتا ہے وہ بندہ۔ تو ہمارے نبی کی وہ بھی حدیث ہے کہ جس نے کھا لیا تو وہ بھی اس کا ضائع ہوگا، تو جس نے جو کچھ پا لیا اس کا وہ بھی ضائع ہو گیا، اور جو اس نے صدقہ دے کے رکھا ہے وہ اس کا اپنا ہے، وہ اس کو قیامت کے دن ملے گا، باقی جو سارا کچھ دنیا کے اندر ضائع ہو گیا۔ تو دیکھیں کہ ہم نے بچایا کتنا۔ اور پھر صدقے خیرات بھی تو ان کے قبول ہوں گے نا جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ بعض اوقات نا یہ لوگ جن کے کاروبار ہوتے ہیں یا مال دولت ہوتا ہے، جو دیکھے نا اللہ کو پریشان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ نا ایک سکول کی جو میڈم تھی تو انہوں نے نا نلکا لگوا دیا سکول میں، تو اب وہ اسمبلی میں بڑے زور شور سے کہہ رہی تھی کہ میں نے نلکا لگوا دیا ہے اور میرا حصہ اب سکول سے نکل گیا ہے، اب میں سکول کے اوپر کچھ نہیں خرچ کروں گی، میرا حصہ اب ختم ہو گیا ہے جہاں سے۔ اب آپ خود جو ہیں اس کے جو کام کرنے والے ہیں ان کے اوپر خود بچیاں جو ہیں وہ اور ٹیچریں جو ہیں وہ اپنا کچھ نہ کچھ کوئی پیسے اس کے اندر جمع، یعنی نیا نیا اسکول بنا تھا نا، سرکاری اسکول کی بات ہو رہی ہے یہ، تو اس کے اندر پودے لگائیں اور اس کے اندر جو محنتیں کروانے والی ہیں وہ کروائیں، مزدوروں کو پیسہ دینا ہے، تو اس طریقے سے وہ بات کر رہی تھی۔ میرا حصہ نکل گیا ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ استغفر اللہ، پتہ نہیں یہ احسان ہے کہ اللہ کے سر کے اوپر اور پھر لوگوں کے سر کے اوپر یہ احسان جتایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے صدقے خیراتیں بھی پھر قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے پیچھے پڑھا صدقہ خیرات کے بارے میں کافی، اور الحمدللہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے بہت زیادہ ہم خزانے روز کے اکٹھے کر رہے ہیں قرآن و حدیث میں سے۔ یہ وہ جواہرات ہیں جو ابھی تک ہمارے ہاتھوں میں نہیں آئے تھے، جن لوگوں نے پہلے قرآن کی جو آیات نہیں سنی تھی، نہیں پڑھی تھی، ان کے ہاتھوں میں وہ خزانے نہیں آئے تھے جو آج آپ لوگ اکٹھے کر رہے ہیں خزانے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ صدقہ خیرات کرنا کیسے ہے، دینا کہاں ہے، اور پھر بتانا نہیں کسی کو، ضائع نہ ہو جائے، اجر نہ ضائع ہو جائے، بتانا نہیں کسی کو بھی۔ تو نہ بھی کھڑا ہو کے اعلان کیا جائے تو پھر کیا ہے، نہ بھی کسی کو پتہ چلے تو پھر کیا ہے، یہ میڈم صاحبہ نے نلکا لگوا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرما دے۔ اچھا،
آگے چلتے ہیں، وما اور نہیں ہے، والحیات الدنیا دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور مگر سامان ہے۔ متاع کا مطلب ہوتا ہے کوئی ہلکا سا سامان، متاع کا مطلب تھوڑا سا سامان ہوتا ہے، زیادہ سامان کی نہیں بات متاع، غرور دھوکے کا سامان، مگر دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ تو یہ نا کچھ روایات میں آتا ہے کہ خواتین جو پرانا کپڑا استعمال کرتی ہیں اپنے مخصوص دنوں میں، تو وہ عورتیں اس کو بھی متاع کہتی ہیں، کیونکہ ایک عورت جو ہے وہ بچی کو بلا کے کہہ رہی تھی کہ وہ میرا متاع کہاں ہے، تو پتہ چلا کہ نکمی چیز اور ہلکا سا سامان اور جس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا جائے، ہلکا سا فائدہ تھا، کتنا پرانے کپڑے سے ہم کتنا سا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرن کبیرہ، لا تغلبن، یقیناً تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم اپنے مالوں میں، وانفسکم اور اپنی جانوں میں، ولا تسمعن اور تم ضرور سنو گے تم، من الذین ان لوگوں سے جو اوتوا الکتاب جن کو دی گئی ہے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے اشرکوا شرک کیا، اذن تکلیف دہ باتیں، کثیرن بہت سی، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور ڈرتے رہو، فَإِنَّ تو بے شک، ذالکہ یہ، من عزم الامور یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، صبر کرنا اور اللہ سے ڈرنا بڑے ہمت کے کام ہے، تو یہ ہمت ہر کسی کو نہیں مل جاتی۔ موت و حیات اور یوم حساب، تمام مخلوق کو عام اطلاع ہے قرآن پاک کے اندر کہ ہر جاندار مرنے والا ہے، کلو من علیہ فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس زمین کے اوپر جتنے بھی ہیں سب کے سب فانی ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے جو باقی رہنے والا ہے، بزرگی اور انعام والا ہے، بس صرف وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ کی زندگی والا ہے جو کبھی نہ فنا ہوگا، جن انسان کل کے کل مرنے والے ہیں، اسی طرح فرشتے اور حاملان عرش بھی مر جائیں گے، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دوام اور بقا والا باقی رہ جائے گا، پہلے بھی وہی تھا آخر بھی وہی رہے گا، سب مر کے ختم ہو جائیں گے، مدت ختم ہو جائے گی، صلب آدم سے جتنی اولاد ہونے والی تھی ہو چکی، اور پھر سب موت کی گھاٹ اتر گئے، مخلوقات کا خاتمہ ہو گیا، اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، جب یہ سارے کام مکمل ہو جائیں گے، جتنے لوگوں نے آنا سارے آ جائیں گے دنیا کے اندر، اور مخلوق ان کے کل اعمال کے چھوٹے بڑے چھپے کھلے صغیرہ کبیرہ سب جزا سزا سب ہر چیز ملے گی، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ پورا کامیاب وہ انسان ہے جو جہنم سے نجات پالے اور جنت میں چلا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ مل جانا دنیا مفیہا سے بہتر ہے، اگر تم چاہو تو پڑھ لیا کرو، وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اس کو پڑھا کرو ترجمے کے ساتھ، سوچ کر سمجھ کر پڑھا کرو اس کو، جب کبھی دل کے اوپر زنگ لگنا شروع ہو جائے اور جب کبھی اچھائیاں کرنے کو جی نہ چاہے تو پڑھا کرو اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس کی خواہش آگ سے بچ جانے اور جنت میں داخل ہو جانے کی ہو، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ سلوک کرے جسے خود اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اب یہ سب سے بڑی بات ہے جس کے اندر پسند کرے کہ میرے ساتھ جو سلوک کیا جائے وہی اپنے دوسرے کے ساتھ کرنا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ مجھے تحفہ دیا جائے تو تم دوسروں کو تحفہ دو، تم چاہتے ہو میری عزت کی جائے تو تم دوسروں کو عزت دو، تو تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ کوئی بغض نہ رکھے تو تم بھی کسی کے ساتھ بغض نہ رکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ میری یہاں کوئی اچھائیاں کرے تو تم بھی لوگوں کی اچھائیاں کرو، جب تم لوگوں کی برائیاں کرو گے تو وہ تو پھر آٹومیٹک برائیاں تیری شروع ہو جائیں گی، کیونکہ تم جب کسی سے کرو گے تم برائی کسی کی تو جب وہ برائی کی بات دوست تک پہنچے گی تو وہ پھر تیری بھی برائی کرے گا کہ دیکھو تو صحیح اس کا حال ہے اس کے۔ اب تو نے ایک خامی کسی کے زار کی وہ تیری 10 سنائے گا لوگوں کو، چاہے اس کو اپنے پاس سے بنانی پڑ جائے، تو وہ لوگوں سے وہی سلوک کرنا ہے جس سے خود تم اپنے لیے پسند کرو۔ اچھا، اور
ان آیات کے اندر دنیا کی حقارت اور ذلت بیان ہو رہی ہے کہ یہ نہایت ذلیل، فانی اور زوال پذیر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یعنی تم تو دنیا کی زندگی پر ریجھے جاتے ہو، حالانکہ دراصل بہتری اور بقا والی چیز آخرت ہے۔ دوسری آیت میں ہے تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے یہ تو حیات دنیا کا فائدہ ہے، اور اس کی بہترین زینت اور باقی رہنے والی تو وہ زندگی ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کے مقابلے میں صرف ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو لے، اس انگلی کے پانی کو سمندر کے پانی کے مقابلے میں کیا نسبت ہے؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے جیسے وہ انگلی میں جتنا پانی آ گیا لگ گیا ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے دنیا کیا ہے؟ ایک یوں ہی دھوکے کی جگہ ہے جسے چھوڑ چھاڑ کر تمہیں چل دینا ہے، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں کہ یہ عنقریب ان سے جدا ہونے والی اور برباد ہونے والی چیز ہے۔ پس تمہیں چاہیے کہ ہوش مندی برتو اور جہاں اللہ کی اطاعت کر لو اور طاقتور نیکیاں کما لو۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کام نہیں بنتا، لیکن جب ہم اللہ کے راستے میں چلیں گے تو آزمائش لازمی ہے، صبر و ضبط بھی ضروری ہے، جہاں پھر انسان کی آزمائشوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور یہ کام تو ہیں ہمت کے پھر۔ اور بھی جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا وَلَا نَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، مطلب یہ ہے کہ مومن کی امتحان ضرور ہوتا ہے، کبھی جانی، کبھی مالی، کبھی اہل و عیال میں، کبھی کسی طرح۔ یہ آزمائش دینداری کے انداز کے مطابق ہوتی ہے۔ سخت دیندار کی ابتلا بھی سخت اور کمزور دین والے کے امتحان بھی کمزور۔ پھر پروردگار ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ بدر سے پہلے مدینہ میں تمہیں اہل کتاب سے اور مشرکوں سے دکھ دینے والی باتیں اور سرزنش سننی پڑے گی۔ پھر تسلی دیتا ہوا طریقہ سکھاتا ہے کہ تم صبر و ضبط کر لیا کرو اور پرہیزگاری برتو، یہ بہت بڑا بھاری کام ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ مشرکین سے اہل کتاب سے بہت کچھ درگزر فرمایا کرتے تھے اور ان کی اذاؤں کو برداشت کر لیا کرتے تھے، اور رب کریم کے اس فرمان پر عمل تھے، وہ بہت اچھے طریقے سے عمل کرنے والے تھے، جہاں تک کہ جہاد کی آیتیں اتریں۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھا کر حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے بنو حارث بنو خزرج کے قبیلے میں تشریف لے چلے۔ یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے۔ راستے میں ایک مخلوق محفل لگی ہوئی تھی، یعنی مسلمان بھی اس میں تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے، عبداللہ منافق بھی تھا اس میں۔ تو مسلمانوں میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے یعنی پاس سے گزرے تو گرد و غبار جو اڑا نا، تو عبداللہ منافق کے اوپر نے کپڑا ہو گیا، نہیں تو گرد و غبار اڑ ہی جاتا ہے، تو اس نے نا ناک پر کپڑا رکھ لیا اور کہنے لگا کہ غبار نہ اڑاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے پہنچ ہی چکے تھے، سواری سے اترے، سلام کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، اور قرآن کی چند آیتیں سنائیں۔ تو عبداللہ بول پڑا، سنیے صاحب، آپ کا یہ طریقہ ہمیں نہیں پسند، آپ کی باتیں حق ہی صحیح، لیکن اس کی کیا وجہ کہ آپ ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں ایذا دیں؟ اپنے گھر جائیے، جو آپ کے پاس آئے اسے سنائیے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ ہماری مجلس میں تشریف لایا کریں، ہمیں تو اس کی عین چاہت ہے، اب ان کی آپس میں خوب جھڑپ ہوگی، یعنی حضرت عبداللہ بن رواحہ اور وہ عبداللہ منافق، ان کی آپس میں خوب جھڑپ ہوئی اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، اور قریب تھا کہ کھڑے ہو کر لڑنے لگے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے بجھانے سے آخر امن و امان ہو گیا اور سب خاموش ہو گئے۔ اب اپنی سواری پر سوار ہو کر حضرت سعد کی گھر تشریف لے گیا۔ وہاں جا کر حضرت سعد سے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ عبداللہ منافق نے یہ دیکھو کس طرح کے الفاظ بولے ہیں۔ تو حضرت سعد نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ جانے دیجیے، معاف کیجیے، درگزر کیجیے، قسم اللہ کے جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے، اسے آپ سے اس لیے بھی دشمنی ہے اور کہ جہاں کے لوگوں نے تو اسے سردار بنانا چاہا تھا، اسے اس کی چدراہٹ کی پگڑی اس کے اوپر سر کے اوپر بندھنے ہی والی تھی، فیصلہ ہو چکا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نبی پر حق بنا کر بھیجا اور لوگوں نے آپ کو نبی مانا، اس کی سرداری جاتی رہی، جس کا اسے بڑا رانج ہے، اسی کے باعث یہ اپنے دل کے پھولے پھوڑ رہا ہے۔
جو کہہ دیا آپ اسے اہمیت نہ دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا اور یہی آپ کی عادت تھی کہ آپ کے صحابہ کی بھی یہی عادت تھی، یہودیوں سے مشرکوں سے درگزر فرماتے، سنی انسنی کا ایک کر دیا کرتے تھے، اس فرمان پر عمل کرتے۔ یہی آیت یہی حکم ہے کہ عفو اور درگزر کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرن کبیرہ۔ اور یہ بھی ہمیں کلیہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے، ہر حق والے پر جو نیکی اور بھلائی کو کم کرتا رہے اور جو برائی اور خلاف شرع کام ہے اس سے روکتا رہے۔ تو اس طرح کا جو بندہ کام کرے گا تو اس پر ضرور مصیبتیں اور آفتیں تو پھر آئیں گی۔ اسے چاہیے کہ ان تمام تکلیفوں کو جھیلے اور اللہ کی راہ میں صبر و ضبط سے کام لے، اس کی پاک ذات پر بھروسہ رکھے، اس سے مدد طلب کرتا رہے اور اپنی کامل توجہ اور پورا رجوع اسی کی طرف رکھے۔ اور الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کی ذات اجر دینے والی ہے اور اللہ کے ہاں بے شمار اجروں کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان خزانوں سے جو اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیقیں دے دے، اپنی بوریاں بھرنے کی توفیقیں دے دے، اپنے گھر بھرنے کی توفیقیں دے دے، اپنے بچوں کے ذہن دماغ دل بھرنے کی توفیقیں دے دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں قبول فرما لے اور صبر کا دم ہمارے ہاتھ میں دے دے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں لکھ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔